ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے 3 مجلسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ پروگرام ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کی تاریخ سے متعلق ہے، اور اسی سے متعلق آج ہمارے درمیان میں فضیلت الشیخ استاذ گرامی حضرت مولانا محمد مستقیم سلفی حفظہ اللہ وتولہ موجود ہیں، اور آج کے محاضر بھی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ محاضرہ شروع کرنے سے پہلے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام مجید پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم محمد عدنان کو۔ محمد عدنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ تلاوت کلام پاک کے بعد، کیونکہ تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وقت کافی نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اور بلا کسی دیری کے میں استاذ محترم فضیلت الشیخ محمد مستقیم سلفی حفظہ اللہ وتولہ کو دعوت دوں گا، جو کہ آج کے ہمارے محاضر ہیں۔ شیخ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور المعہد الاسلامی السلفی کے اندر خوشہ چینی کرنے والے عزیز طلباء کرام، آپ لوگوں کے سامنے بطور محاضر حاضر ہوا ہوں
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، لیکن ایک شعر جو میرے ذہن میں آیا اور میں نے ہاں کر دیا، وہ یہ ہے وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی چند باتوں کو آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ بلا کسی تمہید کے جو موضوع ہے میں آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو موضوع ہے وہ ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، حیات اور کارنامے۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ اس شخصیت کے تعارف کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو چننا میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہوگی۔ پھر بھی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے ہاں کیوں کر لیا۔ بہرحال آپ لوگوں کے سامنے ولادت، تعلیم، تربیت اور تمام چیزیں شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بنیادی بات رکھ دوں میں آپ کے سامنے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1114 ہجری یعنی ان کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جن کی پیدائش 1114 اور وفات 1176 ہجری ہے، اگر عیسوی میں دیکھیں گے تو 1771 عیسوی وفات آتی ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ 4 بیٹوں میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، یہ 4 بیٹے تھے۔ 4 بیٹوں میں سب سے بڑے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا جامعہ رحیمیہ۔ وہ جب تک تھے اس کو دیکھتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو سنبھالا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ صاحب کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مدرسے کے ذمہ دار بنے اور اس مسند کو سنبھالا۔ اور شاہ محمد اسحاق جو نواسے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ایک وقت یہاں انڈیا سے، اس وقت جو انڈیا تھا، ہجرت کا ارادہ بنایا اور پھر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ ہجرت سے پہلے اس ادارے کو انہوں نے سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اور اس مسند کا ذمہ دار انہیں بنایا۔ تو آپ کے سامنے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جامعہ رحیمیہ جس کو شاہ عبد الرحیم نے قائم کیا، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو سنبھالا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا، اور ان کے بعد ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا۔ لیکن یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد اس کو حوالے کیا میاں صاحب کے، جن کو ہم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں شاہ صاحب کے نواسے کے شاگرد شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سید نذیر حسین محدث دہلوی کے اوپر آتے ہیں، جو آج ہمارا خاص موضوع ہے۔ اب آپ غور سے سنیں، اور اگر آپ کو کوئی اہم بات لگتی ہے تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کی ولادت کے تعلق سے 1805 عیسوی لکھا جاتا ہے، یعنی سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 1805 عیسوی ہے۔ پیدائش کی جگہ جو ہے وہ اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں ابھی موجودہ دو حصوں میں بٹا ہے، بہار، جھارکھنڈ اور بہار۔ پہلے بہار تھا، متحدہ بہار میں
صوبہ بہار میں ضلع مونگیر میں ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں بیلتھوا ہے یا بلتھوا ہے کیا ہے، بہرحال وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ بعض لوگوں نے سورج گڑھ بھی لکھا ہے، لیکن سورج گڑھ کے بارے میں جو میں نے پڑھا وہ معلوم یہ ہوا کہ اصل پیدائش ہی بیلتھوا میں ہوئی تھی، اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ جو قریب ہی میں تھا موضع سورج گڑھ وہاں جا کر کے بس گئے تھے، اس لیے کچھ لوگوں نے سورج گڑھ کو بھی کہا کہ یہاں پیدائش ہوئی۔ بہرحال 1805 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے۔ پیدائش کے بعد جو اصل چیز ہے آپ کے حسب و نسب کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید جواد علی ہیں، اور ان کی سوانے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میاں صاحب 34ویں پشت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 35ویں پشت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یعنی آپ گویا کہ دونوں طرف سے، ننیال کی طرف سے، ددھیال کی طرف سے آپ یعنی سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حسینی ہیں۔ آپ کا نام بار بار آ رہا ہے نذیر حسین، سید اس لیے لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے سامنے سید لگاتے ہیں، سید نذیر حسین بن سید جواد علی، معروف آپ میاں صاحب کے نام سے ہیں۔ میاں صاحب یہ ایک لقب تھا سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ان کے گھرانے کے علماء کا، اور جب اس مسند کو ان کے حوالے کیا گیا اور اس مسند کو میاں صاحب نے سنبھالا تو ان کے نام کے ساتھ بھی وہ ایک جزء لا ينفق بن گیا اور میاں صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو ایک خطاب دیا گیا تھا 1897 میں انگریزی حکومت کی طرف سے، حالانکہ انگریزی حکومت کے آپ مخالف تھے، تو انگریزی حکومت موافقت اور مخالفت یا کسی بھی زمانے میں حکومت کسی کو خطاب دیتی ہے تو وہ موافقت اور مخالفت نہیں دیکھتی ہے، کارنامے دیکھتی ہے۔ تو بھلے انگریزی حکومت کے آپ موافق نہیں تھے، مخالفت آپ کرتے تھے، لیکن آپ کے کارنامے کو دیکھ کر کے انگریزی حکومت نے 1897 میں 22 جون کو آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا، لیکن اس خطاب سے میاں صاحب کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، ہاں انگریزی حکومت کو یا کہہ لیجیے اس خطاب کے 4 چاند لگ گئے۔ بہرحال یہ آپ کو خطاب ملا تھا۔ آپ خاندانی اعتبار سے جس علاقے میں آپ تھے، آپ کے خاندان کا بہت چرچا تھا، علم و فضل کے اعتبار سے وہ خاندان ممتاز تھا، اور دینی نقطۂ نظر سے لوگوں کی نظروں میں اہمیت تھی۔ دنیوی اعتبار سے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیوی اعتبار سے بھی میاں صاحب کا خاندان جو بہار میں اس وقت تھا تو دنیوی اعتبار سے بھی لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگ اس زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور چھٹے بادشاہ، مغل کا چھٹا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے اور اس کے بعد کے زمانے میں آپ کے خاندان میں لوگ قاضی رہے، تو دینی اور دنیوی اعتبار سے آپ کے خاندان کو لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے، اور آپ کے خاندان کے پاس لوگ آتے تھے دینی اور دنیوی اعتبار سے اپنے معاملات کو لے کر کے۔ تو بہرحال خاندان کے اعتبار سے آپ ممتاز تھے، آپ آل رسول تھے اس اعتبار سے بھی، اور آپ کا خاندان پڑھا لکھا تھا اس اعتبار سے بھی، اور دنیوی وجاہت کے اعتبار سے مناصب بھی ان کے پاس ہوتے تھے اس اعتبار سے بھی۔ بچپن کے واقعات میں میاں صاحب کے 16-17 سال تک کے جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ میاں صاحب پڑھتے نہیں تھے، یعنی 16-17 سال تک۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خاص کر کے سننے اور یاد رکھنے اور اپنے مستقبل کو سدھارنے کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ بچپن میں کوئی خاص قابل ذکر واقعہ نہیں ہے، پڑھتے لکھتے نہیں تھے۔ کام کیا تھا میاں صاحب کا؟ جو لوگوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں تیراکی، گھوڑ سواری، جمناسٹک اور کھیل کود آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ بڑے صحت مند تھے، مضبوط قوا والے تھے، محنتی اور جفا کش تھے، لیکن پڑھتے لکھتے نہیں تھے۔ تعلیم کی طرف کیسے رغبت ہوئی؟
اس کے تحت ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے والد جواد علی صاحب جو تھے، ان کا ایک پڑھا لکھا برہمن دوست تھا، ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میاں صاحب کے والد سید جواد علی کے پاس آیا، بیٹھا، بات چیت کی۔ میاں صاحب کو اس نے کہا، مخاطب کر کے، یعنی نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میاں صاحبزادے، تم 15-16 سال کے ہو گئے ہو، تمہارے خاندان کے جتنے لوگ ہیں تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مولوی ہیں۔ اس زمانے میں مولوی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ آج لوگ لفظ مولوی کو حقیر جملہ سمجھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ خود اپنے لیے اس جملے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک ان پڑھ ہے، وہ کچھ بھی کہے، وہ کچھ بھی سمجھے، لیکن ہمیں تو نہیں حقیر سمجھنا چاہیے۔ تو مولوی جس کے آگے اس زمانے میں لگتا تھا، بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ تو کہا کہ تمہارے خاندان کے تمام لوگ پڑھے لکھے ہیں، مولوی ہیں، اور میاں تم تو جاہل ہو۔ یہ سننا تھا۔ سمانہ نگاروں نے لکھا ہے کہ میاں صاحب کے دل پہ عجیب اثر ہوا، اور اسی وقت سے وہ تعلیم کی طرف راغب ہو گئے، اور ان کے والد سید جواد علی صاحب جو تھے وہ بھی مولوی تھے، عالم تھے، اور فارسی کے ماہر عالم تھے۔ اپنے والد محترم سے انہوں نے فارسی پڑھنا شروع کر دیا۔ میاں صاحب نے اپنے والد سے فارسی پڑھنا شروع کر دیا۔ کب؟ 15-16 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 15-16 سال کا ہوگا، 17 کا ہوگا، کوئی 18 کا ہوگا، اس سے زیادہ کے نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اوپر کے ہوں، لیکن زیادہ تر 15-16 سال کے ہیں۔ 15-16 سال تک کے انہوں نے تعلیم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے قدم بڑھائے تعلیم کی طرف، اور وہ بھی ایک بات سن کر کے، یعنی گویا کہ ایک طور پر ان کے دل پہ اثر گئی تانے کے طور پر، یا کیسے اس نے کہا تھا برہمن نے، بہرحال ان کے دل میں بات آئی، تعلیم شروع کر دی۔ اپنے والد محترم سے فارسی پڑھی، اور ابتدائی عربی کی کچھ کتابیں پڑھی۔ اب گھر پہ تو رہ کے مکمل تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا میاں صاحب کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق دن بدن بڑھتا رہا۔ سمانہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حالات بھی گھر کے کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی بیچ میں ان کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا بشیر الدین عرف امداد علی۔ بعض سمانہ نگاروں نے نام دوسرا لکھا ہے، بہرحال جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بشیر الدین عرف امداد علی ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے مشورہ کیا، اور رازداری کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کسی سے بتاؤ گے نہیں۔ وہ یہ کہ ہم اور آپ کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل چلیں۔ ایک رات چپکے سے گھر سے نکلے اور عظیم آباد جا پہنچے۔ عظیم آباد جو آج پٹنہ ہے، بہار کا صدر مقام ہے پٹنہ، وہاں پہنچے، اور پٹنہ میں پہنچ کر کے ایک محلہ تھا جس کو نن موہیا لکھا جاتا ہے، وہاں پہنچے، اور ایک عالم تھے مشہور و معروف شاہ محمد حسین، ان کے ہاں پڑھائی ہوتی تھی، طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور کافی طلبہ رہتے تھے، اور طلبہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہنے کے اور ضروریات جو ہوتے ہیں طلبہ کے، اس کا معقول انتظام تھا۔ تو وہاں پہنچ گئے، اور میاں صاحب نے وہاں پہنچ کر کے، یعنی پٹنہ میں پہنچ کر کے تقریباً 6-7 مہینہ رہ کر کے وہیں شاہ محمد حسین صاحب سے ترجمہ قرآن اور حدیث میں مشکات شریف پڑھی۔ یہ 1821 کا واقعہ ہے۔ میاں صاحب وہاں جب گئے تو یہ 1821 کا واقعہ ہے، یہ پٹنہ کی بات ہے، وہاں پہنچے۔ اب اس کے بعد میں وہاں سے نکلنے کے بعد پھر 6-7 مہینہ میں نے بتایا کہ وہاں رہے، پھر وہاں سے انہوں نے دہلی کا ارادہ بنایا۔ دہلی کا ارادہ کیوں بنایا انہوں نے؟ اس کے تعلق سے سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اسے بیان کرنے میں اور زیادہ وقت جائے گا۔ بہرحال دہلی کے لیے وہ عازم سفر ہوئے اور جو ہے چل دیے۔ کیوں چل دیے؟ اس لیے کہ دہلی میں اس وقت شاہ عبدالعزیز، میں نے شروع میں بتایا تھا نا، شاہ عبدالرحیم، ان کے لڑکے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، اور پورے متحدہ ہندوستان کے علاوہ اور دیگر ممالک میں ان کے علم کا چرچا تھا، ان کی درسگاہ چل رہی تھی، اور طلبہ وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ان کے دل میں بھی ہوا کہ دہلی چلیں اور شاہ صاحب کی، یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس طے کریں
اس ارادے سے وہاں سے نکل پڑے شہرت اور چرچا سن کر کے۔ یہ وہاں سے چلے اور ساتھ میں ان کے جو ساتھی تھے میں نے بتایا بشیر الدین عرف امداد علی، یہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ 1822 میں پٹنہ سے روانہ ہوئے، راستے میں غازی پور پڑا، وہاں قیام کیا، وہاں بھی ایک عالم تھے، ان سے کچھ ابتدائی درسی کتابیں پڑھی جو اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ وہاں سے اور آگے بڑھے، بنارس پہنچے، بنارس میں کچھ دن قیام رہا۔ بنارس کے تعلق سے آتا ہے کہ 9 روپے میں ایک کتاب بیچی اور سفر کے لیے گھوڑا خریدا، اور وہ ہیں ڈاکٹر قیام الدین جو ہیں پاکستانی ایک ہیں جنہوں نے تاریخ الحدیث لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سواری کا جو گھوڑا تھا وہ بیچا اور پھر 9 روپے میں کتاب خریدی۔ دونوں میں کون سا ہے میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، آپ لوگ دیکھیے گا، اپنے اساتذہ سے پوچھیے گا۔ 2 باتیں ہیں سمانے نگاروں نے لکھی ہیں، یہ ہے کہ جب بنارس پہنچے تو کیا کیا، 9 روپے میں ایک کتاب بیچ دی، آگے سفر کے لیے گھوڑا خریدا۔ دوسرے ایک سمانے نگار ہیں ان کی جنہوں نے تاریخ الحدیث پہ کام کیا ہے، ڈاکٹر قیام الدین، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں، گھوڑا بیچ کر کے 9 روپے میں کتاب خریدی۔ ڈاکٹر محمد اسلم صاحب فیروز پوری ہیں، قیام الدین نہیں، ڈاکٹر اسلم محمد اسلم صاحب فیروز پوری انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال بنارس پہنچے، بنارس سے الہ آباد روانہ ہوئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، پٹنہ، اس سے ادھر آؤ گے غازی پور، اس سے ادھر اور آؤ گے بنارس، اس سے ادھر اور آؤ گے الہ آباد، دہلی کی طرف جانا ہے نا، یہ تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو نا، تو ادھر بڑھتے رہے۔ تو بنارس سے الہ آباد آئے، جمنا ندی کے کنارے ایک مسجد تھی، وہاں مسجد میں کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد الہ آباد میں آج بھی اس نام سے خانقاہ ہے، بہت مشہور ہے، لیکن وہاں تو شرک بدعت بت پرستی ہمارے خیال سے تقریباً رائج ہے اس خانقاہ میں۔ اس وقت خانقاہ بہت مشہور، دائرہ شاہ محمد اجمل، یہاں پر ایک عالم تھے مولانا زین العابدین، مشہور و معروف عالم تھے، یہ بچوں کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔ اس خانقاہ میں پہنچے اور ان سے میاں صاحب نے نحو صرف وغیرہ کی کتابیں پڑھی، جیسے شرومیت عاملین ہے، ہدایت النحو ہے، نقود الصرف ہے، اس طرح نام لکھا ہے کتابوں کے، نحو صرف کی کتابیں اسی دائرہ شاہ محمد اجمل الہ آباد میں میاں صاحب نے حاصل کی۔ آج بھی یہ ہے اور ہمارے خیال سے صوفیت اس پہ غالب ہے، اس خانقاہ پہ باقی ہے۔ تو بہرحال الہ آباد میں آئے، الہ آباد میں یہاں پہنچ کر کے زین العابدین نام کے عالم سے ابتدائی نحو صرف کی کتابیں پڑھیں۔ پھر الہ آباد سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں کانپور پہنچے، کانپور سے اور آگے آئیں گے تو فرخ آباد ایک ضلع پڑتا ہے، فرخ آباد پہنچے، فرخ آباد سے پھر دوبارہ کانپور کے لیے واپسی کی۔ یہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اور کانپور میں ایک کے پاس میں گاؤں تھا، اس کا نام تھا خواجہ پھول پور، اس لیے کہ وہاں ایک مزار ہے جو خواجہ پھول بزرگ کے نام سے مشہور ہے، شاید انہی کے نام سے وہ گاؤں بھی پڑ گیا ہوگا۔ وہاں جا کر کے کچھ دن رہے اور ایک مسجد تھی اس میں قیام کیا۔ بہرحال یہ پٹنہ سے چل کر کے دہلی کے راستے میں جتنی جگہیں بتائیں میں نے پڑھتی تھیں، ہر جگہ تقریباً رکتے گئے، لوگوں سے کچھ فائدہ، عالموں سے کچھ فائدہ حاصل کرتے گئے، پڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ دہلی میں میاں صاحب پہنچے، کیسے؟ یہ تمام سفر طے کرتے ہوئے، ان جگہوں کو عبور کرتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، مختلف مقامات میں قیام کرتے ہوئے، میاں صاحب 30 جنوری 1828 بروز بدھ دہلی پہنچے۔ 1828 30 جنوری کو میاں صاحب دہلی پہنچے۔ تقریباً یہ مدت 6 سال بنتی ہے۔ جب میاں صاحب اپنے گھر سے نکلے تھے پٹنہ کے لیے اور جب دہلی پہنچ رہے ہیں تو تقریباً یہ کل مدت 6 سال کی بنتی ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے کہ 6 سال کتنی جگہوں پر جا رہے ہیں، کتنے عالموں سے علم حاصل کر رہے ہیں اور کتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اور کہاں کہاں، کہیں مسجد میں رک رہے ہیں، کہیں رک رہے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ غور کریں، ایک چھت کے نیچے ایک باؤنڈری میں ایک مرتبہ داخلہ لیتے ہیں تو مکمل فراغت کر کے تمام سہولیات کے ساتھ ہمیں
کھانا، کپڑا، کھانا، پڑھائی، تعلیم، تربیت، بہت ساری جگہوں پر علاج، معالجہ، ہر طرح کی سویدھائیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے خاک چھان رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے نصیحت ہے، ہم کو اور آپ کو غنیمت جاننا چاہیے، موقع اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ ہر فن کے عالم مل رہے ہیں، ایک ہی جگہ ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے، علاج بھی مل رہا ہے، کتابیں بھی مل رہی ہیں، تمام سویدھائیں ہمیں مل جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہم بھی تو طالب علم تھے نا، تو جس دور سے ہم گزر کے آئے ہیں تو ہم بھی تو آپ ہی کی طرح تھے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم کرتے تھے اس لیے آپ بھی کرتے ہوں گے، میرا خیال ہے، نہ کرتے ہوں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ یہ 6 سال کی مدت بنتی ہے دہلی میں جب میاں صاحب پہنچتے ہیں۔ جب میاں صاحب دہلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ایک وہاں عالم تھے جن کو مفتی اول کا خطاب ملا ہوا تھا، مفتی محمد شجاع الدین، ان کے مکان پہ پہنچے اور وہیں 15 دن قیام کیا، اور اس کے بعد میں کٹرا پنجابیان مسجد اورنگ آبادی، یہ ایک جگہ ہے، اب تو یہ جگہ شاید ہمارے خیال سے سرکاری تحویل میں ہوگی، تو وہاں مسجد تھی، وہاں پہ پہنچے۔ اس مسجد کی دیکھ ریکھ اور تولیت مولانا عبدالخالق دہلوی کے سپرد تھی۔ یہ بھی بہت مشہور و معروف عالم تھے، اور مولانا عبدالخالق دہلوی کی خدمت میں پہنچ کر کے وہیں پر علم میں مشغول ہو گئے میاں صاحب۔ اور مشغول ہونے کے بعد میں آگے پھر تمنا کیا تھی کہ ہم جائیں گے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کریں گے، یعنی ان سے علم حاصل کریں گے۔ دہلی پہنچ گئے اور وہاں سید عبدالخالق دہلوی کے پاس پہنچنے کے کچھ کتابیں بھی پڑھیں، وہیں قیام بھی کیا، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس میں حاضری، شاگردی، یہ آرزو آپ کا پورا نہیں، آپ کی آرزو پوری نہیں ہوئی، تمنا آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پہنچے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے یہ آرزو نہیں پوری ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ 30 جنوری 1828 کو دہلی پہنچتے ہیں میاں صاحب، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا 5 جنوری 1824 ہی کو انتقال ہو جاتا ہے، یعنی 30 جنوری کو یہ پہنچ رہے ہیں، 5 جنوری انتقال کا ہے، لیکن سن کا فرق ہے، کافی انتر ہے۔ 1828 میں پہنچتے ہیں، 1824 میں انتقال پہلے ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کا انتر ہے؟ تقریباً 4 سال کا انتر ہے نا، 4 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی اور ان کے کلاس میں حاضری کی نوبت نہیں آئی، اور یہ آرزو پوری ان کی نہیں ہو پائی۔ میں نے لکھا ہے 3 برس 9 ماہ 5 روز کے بعد، یعنی شاہ صاحب کے انتقال کے 3 برس 9 ماہ 5 روز کے بعد آپ دہلی پہنچے تھے، اس لیے آپ کی شدید تمنا اور آرزو کے باوجود بھی آپ کو میاں صاحب کے آرزو کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری نہیں کرنی تھی، پوری نہیں ہوئی، اور آپ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس میں نہ حاضر ہو پائے، نہ آپ کی کو شاگردی مل پائی۔ بہرحال وہیں پر شاہ عبدالخالق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے بتایا کہ اس دن انہی کے مسجد میں قیام کیا، ان سے بھی کچھ کتابیں پڑھیں، تو پھر وہیں رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے، منتظم وہی تھے، متولی وہی تھے، دیکھ ریکھ وہی کر رہے تھے۔ کون؟ عبدالخالق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبدالقادر اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے عبدالخالق صاحب، تو ان سے علم حاصل کرنے لگے، بہت ساری کتابیں پڑھی، کافیہ ہے، قطبی ہے، شرح وقایہ ہے، نون الانوار ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ وہیں رہ کر کے اسی مسجد میں ٹھہر کر کے اپنا مسکن بنا کر کے ان سے اور دیگر اساتذہ سے وہیں کسب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد میں میاں صاحب نے مسجد اکبر آبادی میں ایک دوسرے عالم جو قندھار کے تھے، جن کا نام تھا شیر محمد، ان سے
اصول اکبری، شرح کافیہ، ملا جامی، یہ کتابیں وہاں پہ پڑھی، اور اسی دوران اپنے وقت کے مشہور معروف ماہر معقولات ایک عالم تھے جن کا نام تھا جلال الدین ہروی، وہاں میاں صاحب پہنچے تو ان سے بھی قاضی مبارک، شرح سلم وغیرہ میاں صاحب نے ان سے پڑھی۔ ایک اور بہت مشہور و معروف عالم تھے جن کا نام تھا کرامت علی اسرائیلی، آپ نے ان سے بھی تفاسیر وغیرہ کی کتابیں، تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف وغیرہ کی ابتدائی کچھ چیزیں پڑھی سورہ نساء تک کے۔ ایک دوسرے عالم اور تھے مولوی محمد بخش تربیت خان عرف ان کو بولا جاتا تھا، تو وہ بھی بہت مشہور و معروف عالم تھے اور اپنے زمانے کے مشہور مہندس کہلاتے تھے، تو ان سے ریاضی جو میتھ وغیرہ ہوتی ہے وہ پڑھا، خلاصۃ الحساب ایک کتاب تھی، تشریح الافلاق ایک کتاب تھی، ان سے پڑھی۔ اور یہ رامپور جو ضلع ہے، ضلع رامپور کے ایک عالم تھے عبد القادر نام تھا، ان سے مقامات حریری، متنبی، آپ لوگ بھی متنبی پڑھتے ہوں گے، دیوان متنبی، وہ کتاب پڑھی۔ ایسے اور ان کے اساتذہ میں نام آتا ہے محمد سعید پشاوری ہے، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ ایک عالم ہے جن سے آپ نے طب حاصل کیا، طب، آج ڈاکٹر بنتے ہیں نا، طبیب حکیم ہوتے ہیں، وہ علم حاصل کی، اور وہ عالم تھے آپ کے ضلع بریلی کے برابر میں ضلع بدایوں ہے، اور بدایوں میں ایک قصبہ ہے سہسوان، سہسوان کے تھے، ان کا نام ہے حکیم نیاز احمد سہسوانی، مشہور عالم اور مشہور حکیم تھے۔ میاں صاحب نے ان سے بھی علم طب حاصل کیا، ان سے نیاز احمد سہسوانی سے، آپ کے برابر میں نہ ہے بدایوں، اور یہ سہسوان بہت مشہور معروف قصبہ ہے سہسوان، اور جماعت اہل حدیث کی تاریخ میں اگر سہسوان کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ گویا کی تاریخ ادھوری ہے، اسی جگہ کے تھے یہ نیاز احمد سہسوانی، جو طبیب تھے، عالم کے ساتھ عامل بالحدیث تھے، اور اسی کی تبلیغ اور دعوت کرتے تھے، تو ان سے میاں صاحب نے تعلیم حاصل کی، حکیم نیاز علی سے طب کی، اور اس کے بعد اور لوگوں سے تعلیم حاصل کی۔ بہرحال یہ جو چند نام میاں صاحب کے اساتذہ کے طور پر بتائے گئے ہیں، ان لوگوں سے آپ نے جو تعلیم حاصل کی، تو آپ نے تعلیم مکمل کی، مکمل کرنے کی جو تاریخ ہوتی ہے اواخر جون، اس میں ہم نے لکھا ہے 1831 میں، تقریباً 3 برس میں تمام علوم رسمیہ سے فارغ ہو گئے۔ اس زمانے میں جو علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، ہے نا، اس زمانے میں جو علوم اور فنون جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تقریباً میاں صاحب ان کو پڑھ کر کے عالم بن گئے، جیسے آج ہم عالم بن گئے ہیں، آپ پڑھ لیں، آپ بھی کچھ سالوں کے بعد عالم بن جائیں گے، ہے نا۔ طالب علم تو پوری زندگی ہم سب رہتے ہیں نا، ایک مروجہ تعلیم اس زمانے میں جو کتابیں چلتی ہیں، جو نصاب ہے نا، وہ پڑھ کر کے آپ عالم بنتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں میاں صاحب نے یہ سب پڑھ کر کے فراغت کر لی۔ اب میاں صاحب نے اپنا رجحان حدیث اور فقہ اور تفسیر کی طرف کیا، اور اس کی اصل پڑھائی جو ہوتی تھی وہ شاہ عبد العزیز کی انتقال کے بعد، میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق دہلوی، ان کے حوالے آپ نے اپنا مسند کیا تھا، اور کما حقہ اس پر وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور جو آن بان شان پہلے سے اس مسند جامعہ رحیمیہ نام سے جو مدرسہ تھا چلا آ رہا تھا، الحمدللہ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو قائم کیے ہوئے تھے۔ تو اب وہاں کا ارادہ میاں صاحب نے بنایا کہ اب وہاں چلیں اور اس کی ان چیزوں کی تعلیم حاصل کریں۔ شاہ محمد اسحاق کی شاگردی کے لیے میاں صاحب نے جو حدیث کا درس دیتے تھے، علوم حدیث کا درس دیتے تھے، اور شائقین جو تھے سنت نبویہ کے، شاہ صاحب کی شخصیت سن کر کے، ان کی تعلیم کا شہرہ اور چرچا سن کر کے لوگ جا رہے تھے۔ ایک طرح سے شاہ صاحب کی شخصیت مرکز کی حیثیت اور منبع کی حیثیت بن گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو سنت احادیث کے شائقین تھے۔ میاں صاحب نے بھی اسی مرکز کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر کے حدیث کی تعلیم میں مشغول ہو گئے، اور کتب ستہ یا کہہ لیجئے جس کو ہم لوگ صحائح ستہ کہتے ہیں، وہ تمام کتابیں میاں صاحب کے ہاں پڑھنے لگے۔ تفسیر کی کتابیں جلالین، بیضاوی اور اس طرح سے جو کتابیں تھیں وہاں درس دینے لگے۔ لیکن میاں صاحب کی محنت کا ذرا اندازہ کریں، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے طالب علم ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میاں صاحب کو صبح
شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بخاری مسلم کی جو کتابیں پڑھنی ہوتی تھی، جو اسباق پڑھنے ہوتے تھے، وہ شام کو، آج شام ہی کو وہ جگہ یا وہ مباحث شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جانے سے پہلے کس سے پڑھتے تھے؟ آپ کو بتایا سید عبدالخالق دہلوی، جہاں انہوں نے پہلے دہلی میں پہنچ کر کے فروکش ہوئے تھے، جن کے مسجد کو اپنا مسکن بنایا تھا اور جہاں سے آپ نے پڑھائی شروع کی تھی، پہلے ان سے شام کو پڑھتے، پھر صبح شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس میں جاتے، اگر کوئی چیز سمجھنے کی ہوتی تو سوال کرتے، سوال کا حل بتایا جاتا۔ بہرحال یہ تھی محنت۔ آج ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم لوگ اس سہولیات میں، اور اس زمانے میں کون ایسی سہولیت نہیں ہے جو ہمیں نہ مل رہی ہو، اس کے باوجود بھی ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ سردی، گرمی، ٹھنڈی کے اعتبار سے ہمیں تمام سہولیات مدرسوں میں اب الحمدللہ میسر ہیں، اور مدارس والے اپنی طاقت کے مطابق وہ سب انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنی محنت نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کتاب جو صبح دوسرے عالم سے پڑھنی ہے، شام کو ایک اور عالم سے پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد پھر جا کر کے وہاں پہنچتے تھے، اور اگر ان کو کچھ وہاں سوالات ہوتے تھے سوال کرتے، جوابات ملتے، کوئی شک ہوتا تو اشکالات دور ہوتے، اس طرح سے وہاں پڑھتے تھے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو آپ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کو سوانح نگاروں نے لکھا ہے زیادہ تر تعلیم آپ کی سماعت ہے، سماعن آپ سنتے تھے۔ اور سید عبدالخالق دہلوی کے ہاں جو شام کو پڑھتے تھے وہ قراءتن ہے، یعنی آپ وہاں پڑھتے تھے اور استاد محترم سید عبدالخالق سنتے تھے۔ اور میاں صاحب کے یہاں، میاں صاحب یہاں جب آتے تھے شاہ محمد اسحاق کے یہاں، تو وہاں پڑھا جاتا تھا اور خود میاں صاحب سنتے تھے۔ کہیں کہیں جہاں اشکالات ہوتے تھے، شک ہوتے تھے، مغلق عبارت ہوتی تھی، تفصیل طلب ہوتا تھا، سوالات ہوتے تھے، پوچھتے تھے اور اس کو بتا دیا جاتا تھا، حل کر لیتے تھے۔ اس طرح سے میاں صاحب نے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نواسے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس مسند کے ذمہ دار تھے، اس پر جلوہ افروز تھے، اور تمام متحدہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک کے طلبہ کی پیاس بجھا رہے تھے، علم حدیث کے شائقین خاص کر کے وہاں پہنچ رہے تھے، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ شاہ صاحب کی شادی، شاہ صاحب یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی کی شادی، شاہ صاحب کی نہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے تعلق سے آپ لوگ سن لیں۔ 1832 میں جب دہلی ہی میں تھے، اور سید عبدالخالق صاحب دہلوی جن کی مسجد میں پہلی مرتبہ پہنچے تھے، وہیں پر قیام بھی کیا تھا، رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام بھی وہی تھا، استاذ بھی وہی تھے، بہت کچھ پڑھا بھی تھا۔ استاذ نے، سید عبدالخالق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہونہار شاگرد یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی کی امانت، دیانت، شرافت، علم، وجاہت، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے عفت و پاک دامنی کی دوران تعلیم اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر استاذ اپنے شاگرد کے علم و عمل سے متاثر ہو کر کے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوران تدریس دے دے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی اساتذہ ہیں، آج بھی طلبہ ہیں، ہے نا، یہ چیز ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی باعث عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو آپ کی شادی وہیں پر ہوئی، کن کی؟ سید عبدالخالق دہلوی صاحب جو استاد ان کے تھے، ایک طرح سے مربی بھی تھے، اپنی لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح میں شاہ محمد اسحاق اور ان کے بھائی تھے شاہ محمد یعقوب وغیرہ شریک ہوئے، اور یہی کفیل بنے میاں صاحب کے۔ اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے عجیب و غریب شادی کا ماحول رہا۔ جس دن شادی تھی، شادی کے دن پوری رات حدیث اور تفسیر کے دروس جاری رہے، پوری رات، اور فجر کے بعد نکاح ہوا،
اور اس کے بعد پھر دن میں ولیمہ ہوا اور پھر لوگوں نے خوشی خوشی مبارکبادی دے کر کے ولیمہ تناول کیا، کھایا، اور پھر جو احباب وہاں کے تھے اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ پوری رات ہمارے ہاں کیا شادیوں میں ہوتا ہے، مہینہ بھر پہلے تیاری، دنیا کے تمام رسم و رواج اور ہندوانہ رسم و رواج، دنیا کی تمام لعنتیں اوڑھ کر کے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں کا بھی ایک سسٹم اور ہے کہ ولیمہ جس دن نکاح اس دن ولیمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسی مبارک، کیسی بابرکت گھڑی تھی، کتنے مبارک لوگ تھے، کتنے نیک تینت لوگ تھے کہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں رات بھر بلند ہو رہی ہیں، استاد اپنی بیٹی اپنے شاگرد کو دے رہا ہے، اور علماء کرام اس زمانے کی چوٹی کے علماء، بلکہ کہہ لیجیے متحدہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہیں اور کفیل بن رہے ہیں اپنے شاگرد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو بہرحال یہ آپ کی شادی ہوئی، آپ کے استاد تھے میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سید جواد علی، پہلے آپ لوگوں نے بتایا، یاد ہوگا، سید جواد علی تھا۔ میاں صاحب جو تھے وہ دو بھائی تھے، تین بھائی تھے، میاں صاحب کے دو بھائی اور تھے، لوگوں نے لکھا ہے، اور جیسے میاں صاحب عارف باللہ تھے، ایسے دونوں بھائی اور ان کے جو تھے وہ بھی عابد زاہد متقی پرہیزگار تھے اور عالم بھی تھے۔ ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حافظ سید سجاد حسین، میاں صاحب کے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حافظ سید سجاد حسین، دوسرے بھائی تھے سید توسل حسین، یہ بھی بڑے نیک عابد و ظاہر تھے۔ میاں صاحب سب سے بڑے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، لیکن میاں صاحب کا انتقال سب سے بعد میں ہوا اور بڑی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو دی۔ بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں اور رکھ رہا ہوں میاں صاحب کے تعلق سے۔ میاں صاحب کی شادی ہو گئی، میاں صاحب نے سید عبدالخالق دہلوی سے اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور جامعہ رحیمیہ مسند کے وارث اور امین شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، ان لوگوں سے تعلیم حاصل کر لی۔ تعلیم کے بعد میاں صاحب کے ذہانت، وسعت مطالعہ اور استحضار کے تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ میاں صاحب کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ درس ترمذی شریف کا درس ہو رہا تھا، ایک مرتبہ ایک عبارت میں کانا، جسے ہمارے ہاں استاد بتاتے ہیں کہ اس عبارت سے پہلے کانا محذوف ہے، میاں صاحب نے شاگردوں سے پوچھا کہ کانا کہاں کہاں محذوف ہوتا ہے، آپ جو اونچے کلاس کے ہوں گے معلوم ہوگا نا۔ تو میاں صاحب نے شاگردوں سے پوچھا، پھر میاں صاحب نے بتایا کہ ماہرین علم نے عام طور پر 4 جگہیں نقل کی ہیں کہ جہاں پہ کانا محذوف ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر کے ہم بتا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے جو اپنے شاگردوں کو بتایا وہ 4 جگہیں بھی بتائیں، اس کے علاوہ مزید اور 2 جگہوں کا اضافہ کیا کہ فلاں فلاں جگہ بھی کانا محذوف ہوتا ہے۔ میاں صاحب کو اتنا استحضار تھا جو کچھ پڑھا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ رامپور جو برابر میں ہے، رامپور میں اس وقت نوابیت چل رہی تھی، رامپور میں جو ایک مفتی تھے جن کا نام تھا شرف الدین، دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی گئے جب تو پنجابیوں کے یہاں صدر بازار میں پنجابیوں کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہ چونکہ رامپور جو اس وقت کے زمانے میں مشہور و معروف ایک علاقہ تھا نوابوں کا، وہاں کے صدر مفتی تھے، جب یہ دہلی پہنچے پنجابیوں کے مہمان ہوئے، ان کا شہرہ تھا، تو میاں صاحب بھی ان سے ملاقات کے لیے شہرت سن کر کے پہنچ گئے، اور میاں صاحب اس وقت جوان تھے۔ میاں صاحب وہاں ملاقات کے لیے پہنچ گئے، مفتی صاحب سے میاں صاحب نے معلوم کیا علیہ السلام کے بعد کہ مفتی صاحب اس وقت آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی نواب صاحب نے تفسیر جلالین کی شرح لکھنے کو کہا ہے، تو اب وہی کام کر رہا ہوں، اور کسی کی طرف اشارہ مفتی صاحب نے کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں، وہ آپ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بیچارے جلالو تو بھولے بھالے ہیں، انہیں کچھ آتا نہیں، لہذا مجھے کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے،
اس میں ایک طرح سے اپنی علمیت کا اظہار تھا۔ مفتی صاحب نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب اس وقت جوان تھے بالکل، تو مفتی صاحب سے میاں صاحب نے جب یہ سنا تو میاں صاحب نے سوال کر لیا مفتی صاحب سے۔ کیا سوال کیا کہ قرآن میں ہے نا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ یورث کلالہ، قرآن کریم میں جہاں میراث کا بیان ہے وہاں پہ یہ چیز ہے۔ تو مفتی صاحب سے کہا کہ یہ یورث جو ہے یہ یورث کس سے مشتق ہے؟ ورثہ یرثو سے ہے یا جو ہے یورثو سے ہے؟ یعنی گویا کہ حسبہ یا حسبو یا افعال سے ہے، یہ مقصد تھا۔ مفتی صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔ میاں صاحب نے یہ کیوں سوال کر لیا تھا ایک اپنے سے بڑے سے عمر میں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب نے خود ہی ایسے جملے کہے تھے وہاں پر جو مناسب ہمیں نہیں لگتے۔ کیا کسی کی طرف ارے وہ بھائی بیچارے میاں جلالو ہیں، ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، مجھے کو سب کام کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کے استاذوں میں کوئی کہہ دے رہے فلاں وہ صاحب ہیں تو ان کو کچھ آتا جاتا نہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لیے میاں صاحب نے ان سے ایک سوال کر لیا اور وہ سوال کا جواب ان سے آیا نہیں۔ میاں صاحب نے ان کا مبلغ علم جانچ لیا کہ یہ کس پانی میں ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ طالب علم ہیں، یاد رکھیں آپ بھی کسی زمانے میں عالم بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے، حافظ بنیں گے، آپ بھی بننے کے بعد میں کسی کی تنقیص نہیں کریں گے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ایک تیسرا واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ دلی میں ایک بہت مشہور و معروف عالم تھے اور صدر الدین آزردہ ان کو کہتے تھے، مفتی صدر الدین آزردہ۔ انہی کے ہاں دوبارہ کسی وقت پھر یہی مفتی صاحب مہمان ہوئے، دونوں کے تعلقات تھے، مہمان ہوئے۔ کون؟ شرف الدین جو رامپور والے تھے، مہمان ہوئے۔ جو مفتی صدر الدین دہلی کے تھے، آزردہ جن کو کہتے تھے، جب ان کے یہاں مفتی صاحب رامپور والے جن کا واقعہ پہلے بیان کیا شرف الدین آئے تو میاں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے کہ مفتی صدر الدین آزردہ سے بھی میاں صاحب کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ اچانک وہاں میاں صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ اب جب میاں صاحب وہاں پہنچ گئے، دونوں مفتیان بیٹھے ہیں، دہلی کے مفتی صدر الدین خان آزردہ بھی ہیں اور رامپور کے مفتی شرف الدین صاحب بھی ہیں۔ دہلی کے مفتی صدر الدین آزردہ نے کہا رامپور کے مفتی صاحب کو مخاطب کر کے کہ دیکھو میاں، یہ نوجوان بڑا وہابی ہے، اس کے سامنے مسئلے مسائل مت بیان کرنا، اگر مسئلے آپ کو بیان کرنے ہوں گے نا تو جب آپ یہاں سے لوٹیں جمنا پار کر لینا تب بیان کرنا، کچھ بیان مت کرنا۔ یہ میاں صاحب کے بارے میں مفتی صدر الدین خان آزردہ نے کہا۔ اس کے باوجود بھی مفتی شرف الدین رامپوری نے سوال کر لیا۔ کیا کیا؟ کہا میاں تمہیں فقہ آتی ہے؟ حنفی المسلک، حنفی مشرب کے لوگ فقہ کو بہت بڑا تیر سمجھتے ہیں۔ کہا تمہیں فقہ آتی ہے؟ کس نے کہا؟ مفتی شرف الدین رامپوری نے میاں صاحب سے کہا کہ تمہیں فقہ آتی ہے؟ پوچھ لیا انہوں نے، جبکہ ان کو متنبع کر چکے تھے دہلی کے مفتی جو تھے، جن کے جو میزبان تھے دونوں کے، وہ ان کو متنبع کر چکے تھے ان سے سوال مت کرنا، بہت نوجوان وہابی ہے، یعنی گویا کہ بہت علم رکھتا ہے، یہ مقصد تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے سوال کر لیا کہ تمہیں فقہ آتی ہے؟ پوچھ لیا۔ جب مفتی صاحب نے سوال کیا میاں صاحب سے تو میاں صاحب نے جواب دیا کہ میں کیا جانوں، اور آگے کہا کہ پھر بھی آپ پوچھئے۔ مفتی صاحب نے فوراً سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ جیسے آج ہمارے ہاں وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے سنن ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت بڑا تیر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں اس مدرسے کے اندر کی ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی ہیں جہاں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر بات جب کرو، اچھا بہت قابل بنتے ہو، ذرا بتانا وضو میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحبات ہیں، غسل میں بتاؤ، اس طرح کی باتیں۔ تو وہی انہوں نے کہہ دیا وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ میاں صاحب نے ایسا منہ توڑ جواب دیا، کہا آپ نے جو کہا میں نے سمجھ لیا، جب میں کہوں گا ابھی جواب دوں گا تو آپ وہی اعتراض کریں گے جو آپ سے بہت پہلے ملا فروخ مکی نے کیا ہے، اور اسی کو بحر الرائق میں اور اسی کو نہر الفائق وغیرہ میں نقل کیا ہے۔ پھر میاں صاحب نے کہا ایسے سوال
اور ایسے اعتراضات ہمارے دہلی میں پیڑا بنانے والے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، چھوکرے ہیں، وہ راہ چلتے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ ارے کوئی پوچھا تھا تو ڈھنگ کا سوال پوچھا ہوتا۔ یعنی کتنا استہزار تھا اور کتنی ذہانت اور فطانت تھی کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور جواب کے بعد کیا اس پر پھر مزید سوال و اعتراض بن سکتا تھا، وہ جگہیں اور وہ نشاندہی، وہ کتاب، وہ عالموں کے نام سب میاں صاحب نے بتا دیا۔ اور پھر ایسی بات کہی کہ مفتی صاحب اپنا منہ لے کر کے رہ گئے۔ ایک اور یہ کئی چیزیں میں نے نوٹ کی ہے، طلبہ آپ ہیں، طلبہ کے سامنے میں ایک خود آپ سے بڑا طالب علم ہوں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کئی چیزیں کہ یہی کام کی چیزیں ہیں۔ ایک نے سوال کیا انہی مفتی صاحب سے، شرف الدین صاحب سے، کہ پانی پت جانے کے لیے میں نے ایک اونٹ کرائے پہ لیا ہے، کرایہ تو طے ہو چکا ہے، لیکن اونٹ کے چارے پانی کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اونٹ کا جو مالک ہے وہ اس کو دانہ پانی دے گا یا کرائے پہ ہم نے لیا ہے ہم اس کو دانہ پانی دیں گے؟ اجیر یا مستاجر ہے نا، کرائے پہ لینے والا یا اس کا مالک اجیر، وہ کون دے گا؟ مفتی صاحب نے جھٹ سے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا یہ شرعاً کیا فیصلہ ہے اس کا، آپ بتائیے کون دے گا، ہم دیں یا وہ دیں، کون دے گا؟ مفتی صاحب نے کہا، جواب دیا کہ بھئی جو ہے یہ جائز ہے اور اجارہ پہ لینا جائز ہے اور کرائے پہ لینا جائز ہے اور آپ دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ میاں صاحب بیٹھے تھے، میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو کہا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے۔ میاں صاحب نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوگی، کوئی قلمی نسخہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، کاتب سے غلطی ہو گئی ہوگی، لا یجوز کے بجائے یجوز لکھ گیا ہوگا، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ جائز ہے آپ دیں گے، ایسا نہیں ہے، وہاں تو لا یجوز لکھا ہے۔ پھر میاں صاحب نے کہا کہ فتاوی عالمگیری کئی جلدوں میں موٹی ضخیم کتاب، دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا جسے بولتے ہیں فقہ حنفی کا ہے، کہا کہ اتنی بڑی کتاب ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی پڑھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اور آپ نے کہہ دیا ایسے؟ آپ پوچھئے ورقن صفتن میں بتاؤں گا، آپ پوچھئے۔ میاں صاحب نے 3 بار فتاوی عالمگیری کا بدقت نظر 3 بار مطالعہ کیا تھا، آپ کی سمانح نگاروں نے لکھا ہے۔ بہرحال اس طرح کے سوالات تھے۔ ایک سوالات مفتی صاحب سے ہو گیا کہ انتقال کے بعد بیوی کو شوہر ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ کہا نہیں لگا سکتا۔ میاں صاحب نے پھر جھٹ سے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں جو حدیث میں آیا آپ کیا کہیں گے؟ وہاں بھی میاں صاحب کے سامنے چپ ہو گئے۔ بہرحال میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا استحضار دیا تھا، اتنا علم دیا تھا اور اتنی قابلیت، اتنا وسعت مطالعہ تھا کہ اچھے آپ کے سامنے گنگ ہو جاتے تھے اور اچھے آپ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہے میاں صاحب کی قابلیت۔ بہرحال بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ طلبہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو بتایا یہ میاں صاحب کی 3-4 چیزیں، اس پہ آپ غور کریں کہ آپ کو بھی ایسے محنت کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، استحضار ذہن کو زور دینا ہے، جو پڑھتے ہیں ذہن میں حاضر رکھنا ہے تاکہ کہیں بھی آپ اس کو وقت پڑھنے پر استعمال کر سکیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ میاں صاحب کے طریقے تدریس کے تعلق سے بہت ساری لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی، ایک چیز میں لکھتا ہوں، بہت مختصر بہت اچھی بات لکھی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ آپ کا درس عام پسند اور حساد کے لیے موجب گزند تھا، یعنی اتنا نپا تلا آپ سبق پڑھاتے تھے کہ عام آدمی سمجھ جائے، طلبہ بھی سمجھ جائیں، سب سمجھ جائیں، لیکن جو کتاب و سنت اور آپ کے حاسدین تھے ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ دلی کے اندر ابو عبد الرحمن محمد عبداللہ ہزاروی جیلانوی ایک صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ دلی کے اندر تحصیل علم کے لیے میں گیا علم حاصل کرنے کے لیے، جس وقت مولانا قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، علی سہارنپوری، مفتی صدر الدین خان آذردہ اور ایسے بہت بڑے عبد الغنی مجددی، بڑے بڑے
علماء کاملین درس دے رہے تھے، ہر ایک کے درس میں میں شامل ہوا، لیکن میاں صاحب کے درس میں جب میں شامل ہوتا تھا اور ان سب کے درس کو جو سنتا تھا تو موازنہ کرتا تھا تو میاں صاحب کا درس بالکل ہی نرالا پاتا تھا۔ بہرحال میاں صاحب کو اللہ رب العالمین نے بڑی قابلیت دی تھی، اور میاں صاحب نے جو اپنایا تھا، شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت سے پہلے میاں صاحب کو جو امانت سونپی تھی، اس امانت کا کما حقہ انہوں نے حق ادا کیا، اور علم حدیث کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ ہندوستان کیا اس وقت تقریباً بہت سارے ممالک جو آج بھی موجود ہیں اس وقت بھی تھے، اس بر صغیر کے علاوہ وسط ایشیا اور اس سے نکل کر کے افریقہ وغیرہ تک کے آپ کے شاگردان ہیں، بہت سارے شہروں کے اندر، جن کو ہم آج کہتے ہیں جیسے چین ہے، برما ہے، لنکا ہے، افریقہ ہے، الجزائر ہے، عراق ہے، یہ تمام شہر کے لوگ میاں صاحب جو سنبھالے ہوئے تھے جامعہ رحیمیہ کے مسند کو، شاہ صاحب نے ہجرت سے پہلے جو ان کو سونپا تھا اور کسی کو نہیں دیا تھا، اس کا حق ادا کیا، اور میاں صاحب کے شاگردوں کا تانتا بنا رہتا تھا، اور بہت سارے ممالک سے آ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ میاں صاحب کے اخلاق اور کمالات، اوصاف وغیرہ کا کیا کہنا۔ میاں صاحب نہایت ہی عبادت گزار تھے، ریاضت الہی آپ کا معمول تھا، آپ اپنے طلباء کو عفو درگزر سے کام لیتے تھے، تحمل و بردباری آپ کی زندگی گویا ایک طرح سے تھی، خدمت خلق میں آپ بالکل آگے رہتے تھے۔ خدمت خلق کے تعلق سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ طلباء کا کھانا برسات کے دنوں میں جب گلیوں میں پانی بھر جاتا تھا تو لے کر کے جاتے تھے، اور طلباء جہاں پڑھتے تھے وہاں جا کر کے آواز دے کر کے فلاں آؤ اپنا کھانا لے لو، اے فلاں کہاں ہو آؤ اپنا کھانا لے لو۔ یہ طلباء کے ساتھ جن کو پڑھاتے تھے یہ تھا ان کا رویہ۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم استاذوں کے لیے سبق ہے، آپ کے جو استاذ ہیں یا ہم آپ کے استاذ ہیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں طلباء کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو میاں صاحب خدمت خلق آپ کا کل سرمایہ تھا، آپ اعتدال پسند تھے، آپ میاں صاحب کی کل متاعظ شرم و حیا تھی، عنابت اللہ کا کامل نمونہ تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اب آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میاں صاحب کی بیماری اور وفات، آپ کا حج ہے، آپ کی کچھ سیاسی زندگی ہے، آپ کی جیل بندی قید خانے میں آپ کا جانا ہے، حج میں آپ کے ساتھ مقلدین نے، صوفیوں نے، شرک کے رسیہ لوگوں نے کیا حرکتیں کی تھیں، وہ تمام چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اور میں نے پہلے کہا کہ مجھ جیسے کم علم اور مجھ جیسے کم گو آدمی کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ پوری چیزیں میں ترتیب و اور ڈھنگ سے سمیٹ سکوں۔ بہرحال میاں صاحب کے بیماری کے تعلق سے، وفات کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب 12 برس پہلے، یعنی انتقال سے 12 برس پہلے کی بات ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا، جس کی وجہ سے میاں صاحب اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چلتے تھے۔ عام طور پر لوگ عمر دراز ہوتے ہیں نا، چھڑی لے کر چلتے ہیں، چھڑی لے کر کے چلتے تھے، اور وفات سے 9-10 مہینہ قبل تکلیف بڑھ گئی، آپ صاحب فراش ہو گئے، اور اس کے بعد میں لکھا ہے سوانح نگاروں نے کہ آخری ایام میں کبھی کبھی بے ہوشی بھی آ جاتی تھی، لیکن بے ہوشی کے عالم میں بھی لکھا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ کی زبان سے تسبیحات کی آواز سنی جاتی تھی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ عزیزو، جو اپنی زندگی کا آپ لاہ عمل بنائیں گے اور جس ڈگر پر آپ چلیں گے اکثر و بیشتر پوری زندگی، انشاءاللہ آخری وقت تک کہ آپ کو ہوش نہ ہو، آٹومیٹک وہ چیز آپ سے صادر ہوتی رہتی ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں میاں صاحب تسبیحات پڑھتے رہتے تھے۔ میاں صاحب کے تعلق سے ہے کہ وہ تسبیح جو ہوتی ہے نا پڑھنے والی، ہم وہ اس کو بھی رکھتے تھے، اس کا ہاتھ میں جو رکھتے ہیں نا جس کو مصباح بولتے ہیں، اس کو لے کر کے پڑھتے تھے، اور تسبیح کبھی ہاتھ سے گر جاتی تھی تو تلاشتے تھے، بڑھاپے کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں بھی ہوتا تھا، اور منہ سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جائز ناجائز آج کے زمانے میں ہے، وہ دوسری بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال تو میاں صاحب کے آخری ایام میں بے ہوشی بھی طاری ہونے لگی تھی۔ ان ایام میں میاں صاحب جو ہے جن سختیوں کو جھیلتے رہے، کبھی آپ نے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ آپ اپنے نواسوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آخری ایام کی بات ہے کہ مقام تدفین کے بارے میں سوال کیا گیا
کہ کہاں آپ دفن ہوں گے، اور بتایا گیا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جگہ مقبرے میں خالی ہے، وہیں دفن کیا جائے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے جو کہا وہ یہ بتایا۔ آپ نے فرمایا انتقال کے بعد تم اتنا کیجیو، یہی لفظ جو بولا تھا وہی لکھا گیا، تم انتقال کے بعد صرف اتنا کیجیو کہ سنت کے مطابق اپنے ہاتھ سے مجھے غسل اور تکفین کرو، پھر بے شک اپنے گھر کو چلے جاؤ اور اس کے بعد دل میں جو آوے وہ کرو۔ یہ باتیں کہی، اور وہاں جو موجود آپ کے شاگردان میں سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں وہ کہتے تھے لیکن سمجھ میں باتیں نہیں آئیں۔ آخری بات جو سمجھ میں آئی وہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت جہاں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں سب سے زیادہ پختہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ دنیا میں سب کچھ بیکار ہے، اس کا خیال رکھنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آخری بات جو میاں صاحب کے زبان سے وہاں موجود ان کے شاگردوں نے، ان کے جو ہے معتقدین نے، محبین نے سنی، میاں صاحب نے کہی۔ 13 اکتوبر سن 1902 دوشنبہ کے دن مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس اذان ہی کے بعد میاں صاحب کا انتقال ہوا اور علم و فضل کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا۔ کفن غسل دے کر کے، کفن پہنا کر کے آپ کو لا کر کے مسجد میں رکھ دیا گیا، رات بھر لوگ دیکھتے رہے، آتے رہے، اور صبح دن میں 9 بجے آپ کو عیدگاہ جو شیدی پورا بولتے ہیں، کاتب صاحب کیا بولتے ہیں اس کو، وہاں ایک قبرستان تھا عیدگاہ کے برابر میں، اسی قبرستان میں آپ کے بیٹے جو تھے شریف حسین، جو آپ کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، ان کے بیٹے شریف حسین انتقال کر گئے تھے، ان کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ اور ان کے پوتے تھے ایک سید عبدالسلام، یعنی شریف حسین جو میاں صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے سید عبدالسلام جو پوتے ہوتے تھے میاں صاحب کے، انہوں نے نماز جنازہ ادا کرائی۔ ایک چیز میاں صاحب کے تعلق سے شیخ اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ وہ ضرور وہ چیز آنی چاہیے، وہ میں بھول گیا، ایک مختصر کہتا ہوں۔ میاں صاحب مسلک اہل حدیث کے پاسبان تھے، مناد تھے، بہت بڑے عالم تھے، عامل بالحدیث، لیکن ایک چیز قابل غور ہے، دیگر مسالک کے علماء سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جیسے فضل الرحمن گنج مراد آبادی، نام لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، جو شرک بدعت کے رسیہ آج ان کا نام لوگ لیتے ہیں، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ یہ مفتی شرف الدین، یہ خود مقلد تھے، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اور اس کے علاوہ مولوی احمد علی سہارنپوری، جنہوں نے مظاہر علوم سہارنپور کی بنیاد رکھی ہے، بخاری شریف کا حاشیہ لگایا ہے، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ دلی میں گاڑی سے میاں صاحب جا رہے تھے اور یہ احمد علی سہارنپوری کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا، لپک کر کے میاں صاحب کی طرف گئے، گاڑی کو رکوایا اور کچھ مسئلہ پوچھا کہ یہ کہاں ملے گا۔ میاں صاحب نے جھٹ سے کتابوں کا نام بتایا کہ فلاں فلاں کتاب میں جاؤ، دیکھو یہ مل جائے گا۔ اور یہ احمد علی سہارنپوری بڑے خوش ہوئے کہ چلو محنت بچ گئی، میں تلاشتا رہتا، پریشان ہوتا۔ دیگر عالموں سے بڑے اچھے روابط ہونے چاہیے۔ آج کے زمانے میں میں کہنا چاہتا ہوں، مسلک کے اعتبار سے تمام مسالک میں بڑی شدت اور سختی آئی ہے۔ ہماری جماعت جو جماعت اہل حدیث ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے، استاذوں سے معذرت کے بعد کہنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کے اندر بھی بڑی شدت آئی ہے۔ دیگر مسالک کے لوگوں سے ہمارے روابط بالکل منقطع ہو گئے ہیں۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس ادارے کے ناظم اعلیٰ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، ہندوستان کے مایہ ناز عالم ہیں، ہمارے اور آپ بہت سارے لوگوں کے جیسے لوگوں کے مربی ہیں۔ میں جب سن 1997 کے اخیر میں آیا ہوں اس معہد میں پڑھانے کے لیے، اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ دیکھا اس بریلی ضلع کے اندر ایک عظیم قلم کار جو مسلک دیوبند اور دیوبند سے فارغ مسلک دیوبند پر عامل ڈاکٹر ابو عدنان سہیل آذر سے بڑے اچھے روابط تھے، اور وہ اکثر یہاں آتے رہتے تھے، لائبریری میں بیٹھتے تھے، مدنی صاحب سے بات چیت کرتے تھے، مسئلے مسائل میں گفتگو ہوتی تھی۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شدت ہے، یعنی اپنے وجود کو برقرار رکھے، اپنے تشخص کو برقرار رکھے، اپنے مسائل کو برقرار رکھے، اخلاقی طور پر لوگوں کے ساتھ اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری بات آپ لوگوں تک کے میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال میاں صاحب کے تعلق سے میں نے بہت
ٹوٹے پھوٹے انداز میں بہت بے ربط جملے اور بہت اجلت میں باتیں رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ایسے جلیل القدر عالم علماء محدثین کی سوانح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مزید ہمیں اس پر پڑھنے کے بعد اپنی جو زندگی ہے، مستقبل کی زندگی ہے، اس مستقبل کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو عالم بعمل بنائے۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اساتذہ کرام کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔